السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا للہ الدین الخالص، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ زمر کی 3 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے خالص عبادت، خالص عقیدہ اور خالص دین کا تذکرہ کیا۔ الا للہ الدین الخالص، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، خالص دین کے اوپر چلو، خالص عقیدہ رکھو، خالص عبادت کرو۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ زمر، جس میں گروہوں کا تذکرہ ہے، آخر میں رزلٹ کے طور پہ کہ جنت میں جانے والا گروہ، جنت میں جانے والی جماعت، جہنم میں جانے والی جماعت۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جس بھی لحاظ سے ملاوٹ کی جاتی ہے، یہودیوں کی ملاوٹ، عیسائیوں کی ملاوٹ، مشرکین مکہ کی ملاوٹ، جہالت کی ملاوٹ، لا علمی کی ملاوٹ، غلب کی ملاوٹ، جتنے طریقے سے بھی شرک و بدعت کی ملاوٹ دین میں کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری ملاوٹوں کو اگر تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، احساس کے ساتھ چیک کیا جائے تو سورہ زمر کا ایک ایک لفظ ان ملاوٹوں کو واضح کرنے والا ہے، پاک کو، خالص کو دکھانے والا ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی روشنی میں وضاحت نہیں کروں گا، بلکہ اس آیت کی روشنی میں ایک آپ بیتی، ایک واقعہ میری زندگی کے ساتھ جو گزرا، میں اس کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ خالص اور ملاوٹ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ میں اپنے بڑے ہی قریبی دوست، ہمارے بھائی، ہمارے استاذ کے درجے میں مولانا حافظ یوسف صاحب لاہوری حفظہ اللہ تعالی سیالکوٹ میں ہوتے ہیں، تو ان کے پاس محبت کے ساتھ ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے گیا، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، ان کا وہاں پہ سسٹم دیکھنے کے لیے کہ کس طرح دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان کی مسجد ابو ہریرہ مسجد میں میری ملاقات ان کے مقتدیوں سے بھی ہوئی، نمازیوں سے ہوئی۔ نماز فجر کا میرا درس تھا ابو ہریرہ مسجد میں، تو درس کے بعد ایک بزرگ اس نمازی وہاں کی مسجد کے، انہوں نے مجھ سے تنہائی میں ملاقات کر کے کہا، حافظ صاحب آپ کا درس مجھے بڑا پسند آیا، تو آپ مجھ سے ایک واقعہ سن لیں اور یہ واقعہ آپ آگے پہنچائیں لوگوں کو، یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گا، خالص میں اور ملاوٹ میں فرق پتہ لگے گی۔ میں نے کہا جی ضرور بتائیں یہ واقعہ، ہم تو طالب علم ہیں، ہماری تڑپ ہے اس معاملے میں۔ تو اس بھائی نے کہا میرے دوست کا واقعہ ہے، اس کو حق کیسے سمجھ آیا، خالص دین کیسے سمجھ آیا، خالص عقیدہ توحید کیسے سمجھ آیا۔ وہ آ گیا اور وہ 1 کلومیٹر سے ابو ہریرہ مسجد میں حافظ یوسف صاحب کے پیچھے، حفظہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے تقریباً 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آتا۔ وہ بندہ جس کو خالص عقیدہ، خالص نماز، محمدی نماز سمجھ آ گئی، اس کے محلے میں ادھر ادھر قریب بڑی مسجدیں تھیں، تو اس پر اس کے دوست احباب اس کو تانے لگاتے، پریشان کرتے کہ مفتی صاحب کی قریب قریب نماز نہیں ہوتی۔ خصوصاً ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بہت زیادہ ہٹ کرتا، بہت زیادہ تانے لگاتا، اور ان کی چونکہ تربیت خالص کے اوپر ہو رہی تھی، عاجزی پر ہو رہی تھی، ادب آداب پر ہو رہی تھی، حافظ یوسف صاحب حافظہ اللہ جیسے عظیم استاذ کی شفقت اور محبت میں ہو رہی تھی، وہ آگے سے کوئی جواب نہ دیتے، خاموشی اختیار کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ان کا جو رشتہ دار
ان کو زیادہ تانے لگاتا، زیادہ پریشان کرتا، زیادہ سوال کرتا، زیادہ استہزاء اڑاتا، وہ ایک دن موٹر سائیکل کے اوپر دہی اور دودھ لے کے آ رہا تھا، ایک طرف دہی کا شاپر، ایک طرف دودھ کا شاپر، اور اس دن اس بھائی نے روک لیا، یعنی جو 1 کلومیٹر دور ابو ہریرہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی 1 کلومیٹر دور جاتا ہے، محلے میں کم مسجدیں ہیں، اس مفتی صاحب کی ادھر محلے میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے بتایا جی میں دودھ دہی لے کے آ رہا ہوں۔ کہا کس جگہ سے لے کے آئے؟ وہ بولنے لگا جی میں تقریباً 1 کلومیٹر دور فلاں دکان ہے، وہاں سے دودھ دہی لے کے آ رہا ہوں۔ تو وہاں سے آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں وہاں سے اس لیے لے کے آ رہا ہوں، وہاں سے خالص دودھ اور دہی مل جاتا ہے۔ یہ بھائی کہنے لگے کہ میری اس بات کے اوپر آج توجہ کرنا کہ آپ نے کہا میں 1 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہوں، کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے خالص دودھ اور دہی مل جائے، اور میرے اوپر تانا لگاتے ہو کہ ابو ہریرہ مسجد میں کیوں جاتا ہوں؟ میں بھی واللہ اسی لیے جاتا ہوں، وہاں مجھے خالص عقیدہ ملتا ہے، خالص محمدی نماز ملتی ہے، خالص عقیدہ توحید ملتا ہے، خالص قرآن و حدیث کی تعلیم ملتی ہے۔ دوسری مساجد میں مجھے خالص نہیں ملاوٹ والا نظر آ رہا تھا۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ آپ خالص دودھ دہی کے لیے، خالص دنیا کے لیے 1 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہو، اور میں خالص دین کے لیے 1 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہوں۔ تو خالص دین تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تک اس کا اعلان کر دیا، یہ خالص دین ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح تک اللہ رب العزت نے فتح کے، عزت کے سارے تذکرے کر دیے کہ اس دین میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے من الجنت والناس تک سارے کا سارا دین یہ خالص ہے۔ اس کے بعد 1 صدی بعد، 2 صدیوں بعد، 10 صدیوں بعد، 20 صدیوں بعد، جب تک بھی یہ ملاوٹیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد تو اس کی پرکھ کے لیے قرآن اور حدیث کے خالص دین کے اوپر پرکھا جائے گا، ملاوٹ کو چھوڑا جائے گا، اور خالص ایسے ہی سمجھے کہ انا اول العابدین، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خالص دین آتا ہے، اس پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام عبادت کرتے ہیں، سب سے پہلے مسلمین اس کے اوپر فرما بردار اور عبادت کرنے والے، عمل کرنے والے، جب عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی خالص دین ہے۔ اگر دین اس پاکستان کے اندر خالص آ گیا، ملاوٹ ختم ہو جائے گی، ہر چیز کی کرپشن ختم ہو جائے گی۔ جب عقیدہ توحید ہوگا، عبادت خالص ہوگی، جب توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہوگی، تو ہر چیز خالص ہو جائے گی۔ جب ایسا عقیدہ ہوگا تو پھر نظریات وہ پیدا ہوں گے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، کہ ایک ماں دودھ میں پانی ملانے لگی، بیٹی کہتی ہے خلیفہ کا حکم ہے پانی نہیں ملانا ہے، ماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، بیٹی کہتی ہے خلیفہ نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ ملاوٹ اور کرپشن سے ملک صرف اس وقت پاک ہو سکتا ہے۔ آج حالت کیا ہے کہ اگر ایک عبارت لکھی ہو کسی جگہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا اس بات کا۔ اگر یہ عبارت لکھی ہو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہمیں کیمرے کی آنکھ کا ڈر ہے اور رب کے کیمروں کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، زمین میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، فرشتے ریکارڈ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ کل قیامت کے دن وہ ساری ریکارڈنگیں چلا دی جائیں گی، لیکن ہمیں اس سے ڈر نہیں ہے۔ یعنی ملاوٹ سے پاک، کرپشن سے پاک ملک تب ہوگا جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ عقیدہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے اوپر پروان چڑھایا جائے گا معاشرے۔ تو اس لیے کرپشن ختم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ خالص دین کی تعلیم کو، قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے اس کو ملک کے اندر نافذ کیا جائے، تو انشاءاللہ ساری ترقیاں اسی کے ساتھ ہیں، ساری کرپشنوں کا خاتمہ اسی کے ساتھ ہے کہ وہ پیارا قانون جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اس قانون کو ملک پاکستان میں نافذ کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو بنیادیں رکھی تھی
اس پر اس ملک کو پروان چڑھایا جائے گا تو ساری ملاوٹیں ختم ہوں گی، کرپشن سے ملک پاک ہوگا، الا للہ الدین الخالص، خالص دین سمجھ آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔